آج رات جو اعمال کرنے ہیں اس میں ایک سنت یہ ہے کہ قبرستان جایا جائے. تو جن جن کے مرحومین دنیا سے چلے گئے ہیں ممکن ہو تو قبرستان کی حاضری دیں، سنت بھی ہے. اور قبرستان جب بھی جائیں چند باتوں کا خیال رکھیں کہ کسی بھی قبر پر ہمارا پیر نہ رہے. بعض اوقات اپنے مرحوم کی قبر تک جاتے جاتے کئی قبروں پر پیر رکھ کے جاتے ہیں، تو قبر پر چلنا، قبر پر پیر رکھنا یہ حرام ہے. قبرستان میں عبرت حاصل کرنی ہے، فضول باتیں نہیں کرنی. تو وہاں عجب بعض اوقات سما بنا ہوا ہوتا ہے، تو جائیں تلاوت قرآن کریں، درود پاک پڑھیں، دعا کریں اور ادب کے ساتھ جائیں اور ادب کے ساتھ واپس آئیں. آج کی رات کی ایک اور بڑی اہم بات یہ ہے کہ منقول ہے کہ مومنین کی روحیں ہر شب جمعہ، یعنی جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات، روز عید، عاشورہ، بروز عاشورہ اور شب برات اپنے گھر کے باہر آ کر کھڑی رہتی ہیں اور ہر روح غمناک بلند آواز سے یہ ندا کرتی ہے کہ اے میرے گھر والوں، اے میری اولاد، اے میرے رشتہ داروں، قرابت داروں، ہمارے ایصال ثواب کی نیت سے صدقہ خیرات کر کے ہم پر مہربانی کرو. تو آج اپنے مرحومین کو ثواب پہنچانے کی رات ہے. ابھی جو ہم نے نوافل پڑھے، جو بھی آپ آج رات عبادت کریں، اپنے مرحومین کو دیکھیں. اب ہمارے ماں باپ یا رشتہ دار جو چلے گئے وہ قبر میں اکیلے ہیں، اب ہم انہیں نیکیاں پہنچا سکتے ہیں تو انہیں بھولے نہ، انہوں نے ہم پر بڑے احسان کیے ہیں. تو اب ہماری باری ہے کہ آج رات بھی اور ویسے بھی انہیں دعاؤں میں یاد رکھیں اور انہیں ایصال ثواب کریں. تو انشاءاللہ ایک میں کچھ اعمال بتائے، جیسے میں نے کہ آج رات عبادت میں گزاریں، صلاۃ التسبیح میں گزاریں، تلاوت میں گزاریں. دوسرا جیسے ہم نے اس روایت میں پڑھا کہ صدقہ و خیرات کر کے، صدقہ کرنا یہ اللہ کو بڑا پسند ہے. تو صدقہ بلاؤں کو بھی ٹالتا ہے، صدقہ بیماریوں کو بھی ٹالتا ہے. آج رات اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے. جو لوگ بخشے جائیں گے، کتنے بخشے جائیں گے؟ احادیث میں مضمون آتا ہے کہ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے مطابق لوگ بخشے جائیں گے. یہ اپنے سر کے بال نہیں گن سکتے تو اس قبیلے کی بکریاں کتنی تھیں اور ان کے بال کتنے تھے ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے. اس کا مطلب کروڑوں بخشے جائیں گے، مگر چند بد نصیب آج کی رات بھی نہیں بخشے جائیں گے. اور احادیث میں جن کا ذکر ہے، شراب کا عادی، ماں باپ کا نافرمان، زنا کا عادی، چغل خور ہیں، جادوگر جو جادو کرتے ہیں، یہ بھی نہیں بخشا جائے گا. جو تصویریں بناتے ہیں، جو ہاتھ سے تصویریں بناتے ہیں، اسٹیچوز بناتے ہیں، مجسمے بناتے ہیں، وہ بھی نہیں بخشا جائے گا. اور جو قطع تعلقی کرتے ہیں، رشتہ داریاں کاٹتے ہیں، رشتے ختم کر دیتے ہیں، لوگوں سے رابطے بند کر دیتے ہیں، وہ بھی نہیں بخشا جائے گا. تو اب ہم غور کر لیں، خدا نہ خواستہ اگر ہم میں سے کوئی اس لسٹ میں ہے تو کروڑوں بخشے جائیں گے، کہیں میں نہ رہ جاؤں. تو آج توبہ بھی کرنی ہے، اور ان میں سے اگر کوئی عادت ہے تو آج کے بعد اسے چھوڑ دیں. اللہ پاک ہمیں جن کے ماں باپ حیات ہیں ان کا خدمتگار بنا دے، فرما بردار بنا دے. جن کے ماں باپ چلے گئے اللہ ان کی بے حساب مغفرت فرمائے اور ہمیں ان کو خوب ایصال ثواب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے رب کریم، اے گناہ گاروں کی مغفرت فرمانے والے، اے اللہ شب براءت تیرے گھر میں بیٹھ کر تیرے بندے ہاتھ اٹھائے تیرے دربار میں حاضر ہیں. آج رات نامہ اعمال تیرے دربار میں پیش ہونے کی رات ہے. اے اللہ ہمارا پچھلا نامہ اعمال تو گناہوں سے بھرا ہوا ہے. ہم مانتے ہیں مالک اپنے پورے نامہ اعمال کو سیاہ کر بیٹھے ہیں. اے اللہ آج تو برات کی رات ہے، آج تو مغفرت کی رات ہے، آج تو معافی کی رات ہے. اے اللہ یہ نہ دیکھ ہمارا نامہ اعمال کتنا برا ہے. اے اللہ اپنی رحمت کی طرف نظر فرما، تجھے تیری رحمت کا واسطہ آج ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری ساری خطاؤں سے درگزر فرما دے، ہمارے صغیرہ گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے کبیرہ گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے چھپ کر کیے ہوئے گناہ بھی معاف فرما، ہمارے اعلانیہ گناہ بھی معاف کر دے. اے رب کریم، اے رب کریم، آج رات قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کی بالوں کی تعداد کے مطابق گناہ گار بخشے جائیں گے. ہم تو بہت تھوڑے سے ہیں یا اللہ. اے اللہ آج بخشے جانے والوں میں ہمارا نام لکھ دے، ہمارے ماں باپ کا نام لکھ دے، ہمارے بھائی بہنوں کا نام لکھ دے، ہمارے بیوی بچوں کا نام لکھ دے. اے اللہ ہمارے مرحومین کا نام لکھ دے. اے اللہ ہمارے خاندان میں جو مرحومین چلے گئے اللہ قبر میں آج ثواب کے انتظار میں ہوں گے. اے اللہ کرم کر ان سب کی قبروں کو نور علی نور فرما دے، ان کو اے اللہ ان کی بھی بخشش فرما دے.
اے کریم مولا، آج رات بڑے نازک فیصلے لکھے جاتے ہیں، نازک فیصلوں کی رات ہے۔ اے اللہ یہ بھی لکھا جائے گا کہ آئندہ سال کس کو کتنا رزق دیا جائے گا، کون دنیا میں آئے گا اور کس نے دنیا سے جانا ہے۔ اے اللہ یہ بھی لکھا جائے گا آئندہ سال کس نے حج کرنا ہے۔ اے کرم والے مولا، اے رحیم پروردگار، قابل تو نہیں مالک، مگر ایسا کرم کر دے کہ یہ آنے والا سال ہمارے لیے حج والا سال بن جائے، حاضری مدینہ والا سال بن جائے، بار بار سرکار کے روضے کی حاضریاں ہمارا مقدر فرما دے۔ اے اللہ جو رکاوٹیں ہیں اپنے کرم سے دور فرما دے، اے اللہ آسانیاں عطا فرما دے۔ اے پروردگار ہم سب کو جب تک زندہ رکھیو صحت والی، عافیت والی اور نیکیوں والی زندگی عطا فرما، درازی عمر بالخیر عطا فرما، اور جب آخری وقت آ جائے ہمیں ایمان والی، ہمیں عافیت والی، ہمیں مدینے والی موت نصیب فرمانا۔ اے اللہ ہمیں مدینے کے سوا کہیں موت نہ دینا، جنت البقیع ہم سب کا مقدر فرما دے۔ اے پروردگار عالم، اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد دے دے، اور ہم میں سے جن جن کو تو نے اولاد دی ہے اے اللہ یہ اولاد ہماری آنکھوں کا نور بنا دے۔ اے رب کریم جن بچوں بچیوں کے رشتے ہو گئے ان کو گھروں میں خوشیاں دے دے، جن کے رشتے ہونا باقی ہیں اے اللہ انہیں اچھے اور نیک رشتے عطا فرما۔ اے پروردگار سب کے روزی روزگار میں، رزق حلال میں برکتیں اور وسعتیں داخل فرما دے۔ اے اللہ جن کے اوپر قرضے ہیں ان کے قرضے اتر جائیں، بے قراروں کو قرار دے دے، بے چینوں کو چین دے دے۔ اے رات کے اندھیرے کو دن کے اجالے سے بدلنے والے، ہماری غموں کی رات کو خوشیوں کی صبح سے بدل دے، ہماری بے قراری کی رات کو قرار کی صبح سے بدل دے، ہماری بے چینی کی رات کو چین کی صبح سے بدل دے، ہماری مدینہ طیبہ کی دوری کی رات کو اے اللہ صبح طیبہ سے بدل دے۔ اے اللہ تیرے خزانوں میں کمی نہیں، انک علی کل شیء قدیر۔ ہماری جو مشکلیں ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کام بہت بڑا ہے، مشکل بہت بڑی ہے، اب یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ اے اللہ یہ دنیا والے کہتے ہیں، ہمارا دماغ بھی کبھی کبھی یہ سوچنے لگتا ہے کہ اتنا بڑا مسئلہ حل کیسے ہوگا، مگر اے اللہ تو تمام چاہے پر قادر ہے۔ انک علی کل شیء قدیر۔ اے اللہ ہمیں اپنی قدرت کا نظارہ دکھا دے، اے اللہ ہماری مشکلات ہماری پریشانیاں دور کر دے، ہمارے دکھوں کو دور کر دے، ہمارے غموں کو دور کر دے۔ اے اللہ آسانی فرما، ربی یسر ولا تعسر، اللہم ربی یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ اے اللہ بڑی کوششیں کر لی، بڑی ہمت، اے اللہ ہر جگہ چلے گئے مگر مولا کہیں کام نہ بنا۔ اے اللہ تیرے در پر آئے ہیں، اے اللہ دنیا والوں سے تھک گئے مالک، تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تو ہماری ماں سے زیادہ ہمیں چاہنے والا ہے۔ آج تو عطاؤں کی رات ہے، آج تو برکتوں کی رات ہے۔ اے اللہ ہماری خالی جھولیاں بھر دے، ہماری مشکلیں آسان کر دے، ہمارے کرب و مصائب دور فرما دے۔ اے اللہ بس اپنے کرم کی چادر میں ہمیں چھپا لے، اپنے رحم کی چادر میں ہمیں چھپا لے۔ اے رب کریم، اے رب کریم جتنے ہاتھ اٹھے ہیں تو سب کے نام بھی جانتا ہے، سب کے کام بھی جانتا ہے۔ اے اللہ آج سب کی جھولیاں بھر دے، اے اللہ کسی کو خالی نہ لوٹانا، تیرے در کے فقیر آئے ہیں، انت الغنی ونحن فقراء، یا اللہ انت الغنی ونحن فقراء، یا اللہ۔ اے اللہ تیرے در پر فقیر آئے ہیں، شب برات تو لوگ بھی فقیروں کو بانٹتے ہیں، اے اللہ تو بادشاہوں کو بھی دینے والا ہے۔ آج ہماری جھولیاں بھر دے، آج ہماری مرادیں پوری کر دے، آج ہماری مشکلیں آسان کر دے۔ اے رب کریم، اے رب کریم اس مسجد کو شاد و آباد فرما، اس کو آباد کرنے والوں کے گھروں کو آباد فرما۔ اے اللہ آج رات بخشش کی رات ہے، ابتدا تو بڑی اچھی ہو گئی ہے، تیرے گھر میں بیٹھے ہیں، اے اللہ پوری رات عبادت میں گزارنا نصیب فرما۔ تیرے مقبولین جو سجدے کریں، تیرے مقبولین جو عبادت کریں، ان مقبولین کا صدقہ ہماری ناقص اور ٹوٹی پھوٹی عبادتیں بھی اپنے دربار میں قبول فرما لے۔ اے اللہ رمضان عافیت کے ساتھ نصیب فرما، پورے روزے اور پوری تراویح ہمیں پڑھنا نصیب فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا کر دے، رمضان سے پہلے انہیں طاقت دے دے تاکہ وہ پورے روزے پوری تراویح پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں۔